ہمارے پڑوس میں ایک آدمی نے اپنی گھر والی کو غصے میں 3 طلاق بول دی، لیکن اصل میں وہ الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت آپ بتائیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اللہ سے معافی مانگ کر ساتھ میں ہی رہ سکتے ہیں کیا؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہر محلے کا، ہر خاندان کا سوال ہو گیا۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو نیا ہو اور بالکل عجیب ہو۔ اس وقت محلے محلے میں ایسے واقعات بہت پیش آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرے بغیر جینا چلا رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو طلاق ہے، طلاق ایسا ناگزیر اور ناپسندیدہ اور غضب کو، اللہ کے عرش کو ہلا دینے والا جملہ ہے۔ جو ہی بندہ اپنی زبان سے یہ 3 الفاظ کہہ دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک بات، اب تو جب یہ طلاق دے دیا تو قرآن پاک میں صاف واضح آیت ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، میں بھی سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کبھی کسی کی بھی رائے، فلاں مولانا سے پوچھے، فلاں حضرت سے پوچھے، فلاں حضرت نے یہ فرمایا، فلاں مولانا نے وہ فرمایا، نیٹ میں ہم نے تلاش کیا، انہوں نے یوں فرمایا، یہ تمام چیزوں میں آپ حضرات ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220 پر 9، ہمیشہ یاد رکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 220 پر 9، اس میں اللہ کا ارشاد ہے، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسریح بإحسان ولا تحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ ہے۔ اس کے بعد 2 طلاقیں ہو گئی۔ پہلی یہ جائے جو میں نے تلاوت فرمائی، اس میں شروع ہے الطلاق مرتان، طلاق دو ہوتے ہیں۔ اب 2 طلاق، اگلی آیت، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، یہاں 3 طلاق کا سوال ہے تو یہاں تیسری طلاق کا مسئلہ، اگر وہ تیسری طلاق دے دی فلا تحل له، قرآن کہتا ہے کہ وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہی۔ یہاں عجیب نکتہ، فلا یحل لها بھی تو بول سکتے تھے، ارے بھئی مرد اس عورت کے لیے حلال نہیں رہا، فلا تحل له کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں طلاق کے بعد عورت سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو جاتی ہے، اطاعت والی بھی ہو جائے گی، فرما برداری والی بھی ہو جائے گی، محبت دکھانے والی بھی ہو جائے گی، اور جان دینے والی بھی ہو جائے گی، فدا ہونے والی بھی ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گی جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے، شیطان سب سے بڑی شاباشی اس مرید کو جو چیلا طلاق کروا دے، جو چیلا لڑا کر طلاق کر، شاباشی دیتا ہے، اور خلافت اس چیلے کو دیتا ہے جو طلاق کروانے والے کو تو شاباشی ملتی ہے، سرٹیفکیٹیں ملیں گی، ایوارڈز ملیں گے، مومنٹوس ملیں گے، سب ملیں گے اس کو، لیکن اپنا خلیفہ اسے بناتا ہے جو طلاق دلوانے کے بعد دونوں کو اکٹھا ملا دے۔ اس لیے شیطان
طلاق دینے تک ایسی نفرت، ایسی نفرت، ایسی نفرت، ایسی نفرت، نہ منہ دیکھنے کو پسند نہیں، نہ نام لینے کو پسند نہیں، نہ اس کے ساتھ رہنے کو پسند، نہ اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کو پسند، بالکل پسند نہیں. ہر اعتبار سے وہ کلیتاً اجتناب چاہتی ہیں. اور جو ہی طلاق ہو جائے ایسی محبت، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری، ایسے تعلقات کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو جائے. اس کو یہاں فرمایا فلا تحل لها. اس لیے عورتوں سے کہہ رہے ہیں ہرگز تم ان مردوں کو اپنے اوپر قابو ہونے نہ دو، اپنے ساتھ ملنے نہ دو، ان کے ساتھ رہنے نہ دو. پتا چلا عورت اگر ڈٹ گئی 3 طلاق کے بعد میں ہرگز 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 حرام میں نہیں جاؤں گی، شیطان کے لیے آلہ نہیں بنوں گی، شیطان کے حرام. کیا فرمایا؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، 3 طلاق کے بعد وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے. عورت کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کسی اور مرد سے نکاح کر لے. اگر وہ جتنے سال جینا ہے اتنے سال جی کر اپنی مرضی سے اس نے طلاق دی، جتنے سال جینا اتنے سال جی کر اپنی مرضی سے اس نے طلاق دی، تو فرماتے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا، یعنی دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس نے اپنی مرضی سے طلاق دیا، یعنی سیکنڈ میرج میں بھی سیکنڈ طلاق ہو گیا، تو اب وہ عدت گزارنے کے بعد فرسٹ شوہر کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے نکاح کرنے کے بعد، فرسٹ شوہر کے پاس آ سکتی ہے. فلا جناح علیہما ان یتراجعا، ان دونوں کو رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی اور مرد نکاح کرنے کے بعد اسے اپنی مرضی سے طلاق دے. پھر فرمایا ان ظنا ال یقیم حدود اللہ، اگر یہ دونوں یہ خیال کریں کہ ہم دونوں کو اللہ کا حکم قائم کرنا ہے تو دونوں طلاق دینے کے بعد آپس میں اجنبی ہو گئے، اجنبی ہونے کی وجہ سے تم دونوں جدا ہو جاؤ، آپ نہ تمہیں ان سے بات کرنا جائز ہے، نہ دیکھنا جائز ہے، نہ ہی ان کے ساتھ رہنا جائز ہے. جب اجنبی مرد اجنبی عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو اس وقت میں شیطان تیسرا آدمی ہوتا ہے، وثالثہما الشیطان، اسی کو یہاں بتایا گیا. اور پھر کیا فرمایا؟ فَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے شرائط ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ کیا یبینھا، اللہ نے اس لیے بیان کیا اپنا قانون لقوم یعلمون، تاکہ لوگ اس قانون کو اچھی طرح جان لیں، جانکاری حاصل کر لیں، وہ قوم اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں، خاندان والے، کہ اللہ کے خلاف ہمیں جانا نہیں ہے. یہ اس لیے میں آپ خدا سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 3 طلاق بول دیے تو یہ دونوں اجنبی ہو گئے، ایک دوسرے پر حرام ہو گئے کہ اب یہ اپنے گھر سے فوراً نکل جائے یا اس کو نکال دیں، اور یا الگ الگ طریقے سے جو بھی آپ ترکیب بنائے وہ ترکیب بنا کر رہ جائیں. لیکن اس کے ساتھ چاہے کتنی معافی مانگ لے. کل پرسوں ایک صاحب آ کر کیا کہنے لگے، حضرت کون سی کہ 2 رکعت ہے، کہتے نا حضرت وہ 2 رکعت پڑھے گا تو اللہ معاف کر ڈالتا، کہتے پھر ساتھ میں مل کر رہ سکتی ہیں، کہتے نا کون سے حضرت 2 رکعت تھی، کون سی بھی 2 رکعت ایسی نہیں ہے. جنازے کی 2 رکعت تھی، ان کی 1 رکعت پڑھانا، ان کی 1 رکعت پڑھنا، حرکتاں کرے گا تو کون سی بھی رکعت نہیں ہے، کون سی بھی نماز نہیں، کون سی بھی استغفار نہیں. 3 طلاق ہو گئی تو 3 طلاق سے نکاح ختم ہو گیا. کسی بھی اعتبار سے قرآن نے جس مسئلے کا حل بتایا، اس حل کے علاوہ کائنات میں کوئی حل نہیں ہے. مسلمان ہو اس کے علاوہ کوئی حل بتاتا ہو تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس بات پر قائم رہیں کہ ہرگز ہرگز بات دوبارہ پیش نہ آئے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، تو اللہ کے لیے نفرت کرنا مطلب کیا ہے؟ بھئی یہ
اہم سوال کیے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ السلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے نہ دے، اس نے ایمان کی تکمیل کر لیا. اب محبت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، بلکہ محبت کرنا بغیر کسی غرض کے. میں ان سے دوستی کیا تو میری تجارت چلے گی، ان سے دوستی کیا تو میری کیپٹل، ان سے دوستی کیا تو اچھی لڑکی ملے گی، اس طرح کا ایک تصور لے کر دوستی کرنا اغراض والی دوستی. اخلاص والی دوستی کسے کہتے ہیں؟ بھئی تم سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، تم ایک اللہ کے نیک بندے ہو، اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت اس کا برعکس نفرت، یعنی ہم کسی سے دور رہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا، یہ حضور کا نافرمان ہے، یہ اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، یہ حضور کے احکام کو چھوڑتا ہے، اور یہ اس کی صحبت ہمیں اخلاص سے دور کر دے گی، اس کی صحبت ہمیں اللہ کی عبادت سے، تقوی سے، طہارت سے دور کر دے گی. اور اس لیے میں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے. دیکھو ایک ہے محبت، ایک ہے نفرت. نفرت کے معنی کیا؟ نفرت کے معنی یہ نہیں کہ اسے مت سمجھاؤ، نفرت کے معنی یہ ہے اسے دوستی مت کرو. اس لیے کہ محبت کی جگہ پر یہاں پر نفرت کا استعمال کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت پر کسی نے کوئی بات فرمائی. کیا بات؟ ابو آپ خود اپنے بیٹے عبد الرحمن نے فرمایا، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، آپ مجھے میرے سامنے آ گئے تھے بدر میں، میں میرے ابو سمجھ کر میں اپنے تلوار کو روک لیا. کہا بیٹا، یہ یعنی بیٹے کی محبت تو اپنے دل میں ہے ہی، لیکن اللہ کے لیے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے ان کو ستون سے باندھا جا رہا تھا، اور یہ خود باندھ رہے تھے، یہ اور ایک صحابی. تو اس صحابی کو بول رہے ہیں ذرا ٹائٹ باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار عورت ہے، فدیہ دے کر چھڑا لے گی. تو وہ جو کافر بھائی بندے جا رہے تھے وہ کہنے لگے بھائی میری ماں تیری ماں دونوں الگ الگ ہیں. تو تب انہوں نے فرمایا جس وقت میں نے میری اسلامی اعتبار سے تم کچھ اور ہو، میں کوئی اور ہوں. کیا مطلب؟ خونی رشتہ ہے، ماں ہی رہے گی، لیکن تم بھائی ہی رہو گے خونی اعتبار سے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تم کوئی اور ہو، میں کوئی اور ہوں. تتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، خود قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم غیروں کو کبھی دوست نہ بناؤ. تو اس اعتبار سے میں بتانا چاہتا ہوں والبغض فی اللہ سے مراد یعنی ہم جو نفرت کرتے ہیں تو وہ نفرت اور وہ دوری، وہ عدم دوستی، عدم قربت، وہ اس لیے کہ ان سے دوستی کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، ان سے رشتہ رکھنے سے اللہ ناراض ہوگا. اس لیے میں آ کر آپ کا رشتہ ٹھکرا رہا ہوں. یہ ٹھکرانا یہ آ کر بغض فی اللہ کہا جاتا ہے. الحمد للہ کا شکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وسینا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. محترم خواتین سے گزارش ہے، بارش کی وجہ سے اطراف و اکناف کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، بہت سارے مسائل ہو گئے، بہت سارے نقصانات ہو گئے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم حوا علینا ولا علینا، یہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں 3 بار، اور سب سے دعا بھی کراتے رہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.